کیا پہلی نظر کعبے پر کب؟ ہاں جی بالکل، کہ جب انسان کی پہلی نظر جب اپنے ملک سے آتے ہیں کعبۃ اللہ میں پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و مہابۃ و برا و تقوی وزد من کرمہ وعظمہ وشرفہ ممن حجہ واعتمرہ۔ تو یہ دعا بھی موجود ہے حدیث میں۔ ایک بات میری یاد رکھو، کعبے پہ دعا حتیم میں یہ واقعی اللہ کے مقبول مقام ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہارا رزق حلال ہے۔ اگر عقل حلال ہے اور صدق مقال ہے، جہاں بھی دعا مانگو گے قبول ہوگا۔ اگر تمہارے عقل میں شبہ ہے، سبد ہے، حرام ہے، ظلم کا مال ہے، کعبے کے اندر بھی کھڑے ہو کے دعائیں مانگو، کوئی فائدہ نہیں پڑتا۔ ابو جہل اندر نہیں جاتا تھا، اندر جانے سے کیا ہو جاتا؟ کعبۃ اللہ جب کافروں نے بنایا تھا وہ اندر نہیں کھڑے ہوتے تھے، چھت پہ نہیں جاتے تھے، اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ اصل بات ہے ایمان ہو اور رزق حلال ہو اور صدق مقال ہو کہ زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولے اور حرام نہ کھائے، جہاں بھی مرضی ہے دعا کرو گے قبول ہو۔ ایک بزرگ تھے میرے خیال میں ڈیرے غازی خان کے کچے کے علاقے میں تھے، میں نے ایک دفعہ زیارت کی۔ نام تو شاید ان کا جند وٹا تھا اور لوگ لیکن جندو پیر کے نام سے مشہور تھے، ایک ہاتھ بھی کاٹا ہوا۔ میں بھی کسی کے ساتھ گیا تھا، میں خود نہیں گیا لیکن نواب آف بہاولپور کے داماد تھے ان کے ساتھ، انہوں نے کہا میں نے جانا ہے، میں چلو میں بھی چلتا ہوں۔ بہرحال وہاں ہم گئے ہوئے، ایک لمبا چوڑا قصہ ہے۔ حضرت بیمار تھے، صاحب فراش تھے، نیچے چٹائیاں بچھی ہوتی تھیں، انہیں بھی بیٹھنا ہوتا تھا۔ تو وہ بار بار مجھ سے پوچھتے کہ تمہارا نام کیا ہے، میں بتا دیتا، 2 منٹ کے بعد پھر پوچھتے تمہارا نام کیا ہے۔ اب جوانی تھی، بچپن تھا ہمارا، ہم طالب العلم تھے، پڑھتے تھے، مجھے تو دل میں غصہ آنے لگ گیا، یار یہ کیسے پی رہے ہیں، ان کو 2 منٹ کے بعد میرا نام بھول جاتا ہے۔ وہ پھر پوچھے بیٹا آپ کا نام کیا ہے، میں پھر بتا دوں۔ تیسرے چوتھے بار میں نے بھی پھر غصے سے بتایا نام، پہلے تو میں ادب سے کہتا رہا نا کہ جی میرا نام محمد وکی ہے، کس کے بیٹے ہو، مولانا خیر محمد صاحب کے۔ پھر میں نے غصے سے کہا تو مجھے فرمایا بیٹا غصہ نہ کرو، میں تم سے تمہارا نام اس لیے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ اس بہانے سے تمہارے والد کا ذکر ہو رہا ہے، اور ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، وہ میرے محبوب تھے، ان کے ذکر بھی مجھے محبوب ہے، وہ میرے شیخ تھے، میں اپنے شیخ کا نام سننا چاہتا ہوں، تم تنگ ہو رہے ہو۔ بہرحال تو وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ جو آدمی آیا، حضرت میری والدہ کو ٹی بی ہو گئی، اچھا گاجر کھلاؤ، کوئی آ جاتا میری اماں کو جناب فلانی بیماری ہو، چلو اس کو تم شلغم کھلاؤ، ایسے بتا دیتے۔ اللہ کی شان نے جو بتایا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب شلغم کا یا چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ اللہ والے کی زبان میں ایک برکت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب بھی دعا کے لیے ایک ہاتھ تھا نا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی اور داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے پتہ نہیں 5 روپے یا 10 روپے بھی دیے تھے کہ بیٹے یہ تمہارے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے، اور جہاں کہیں موقع ملے کھانا کھا، لیکن میرے فقیر کے لنگر سے بھی کھانا کھا کے جائیں، ایسے نہ جائیں۔ انہوں نے کہا تو ہم نے تو بڑا پتہ نہیں سکھر جانا تھا، انہوں نے کہا بڑا دور جانا ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ اللہ والے تھے تو جب دعا مانگی قبول ہو گئی۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے رزق حلال،
پہلے ہمارے بزرگوں نے جو تعویذ کے لیے تنگ کرتا نا لکھ دیتے تھے، یا اللہ میں جانتا نہیں، تیرا بندہ مانتا نہیں، آگے تیری مرضی، لپیٹ کے دے دیا، کام ہو جاتا تھا۔ حضرت مرزا فضل جان جانا لوگوں کو تعویذ دیتے لکھتے ہیں، ہر چکونت او کنت، بندہ ہے عاجز چکونت، جو کرتے ہو آپ کرتے، ہم کیا کریں؟ لیکن جس کو لکھ دیا کام ہو گیا۔ تو اصل برکت تھی اس بات کہنے میں، اس قلم کے لکھنے میں، اس کاغذ کے نیت سے دینے میں، اسی میں برکت تھی۔ تم سارا قرآن پڑھ کے دم کرو پر یہ ٹھیک نہیں ہوتا، کیوں؟ قرآن بدل گیا ہے کیا؟ قرآن تو وہی ہے، زبانیں گندی ہیں۔ اگر برتن گندا ہو، دودھ رکھو گے پھٹ جائے، اب دودھ کا تو قصور نہیں ہے نا۔